अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। बिल आखिर वो सरप्राइज़ आ ही गया जिसका इंतज़ार दोस्तों को तो था ही था, दुश्मनों को भी था। और फिर ये ऐसा सुपरसोनिक किस्म का सरप्राइज़ था अपोजिशन के लिए कि अपोजिशन लीडर्स वर शॉक्ड, दे वर स्पेल बाउंड। सकते किसी कैफियत तारी हो गई उन पे, उनके तसव्वुर में भी नहीं था कि इस किस्म की भी कोई चीज़ हो सकती है। और हकीकत तो यह है कि किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि कप्तान आखिरी दिन आखिरी बॉल पे किस किस्म की बॉल करेगा। सूरत यह है कि आज कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया था सुबह 11:30 बजे, लेकिन ये इजलास तकरीबन 12:10 पर शुरू हुआ। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर जैसे ही इजलास शुरू हुआ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस इजलास में तशरीफ नहीं लाए थे। जैसे इजलास शुरू हुआ, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर फवाद चौधरी जो है खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं इस तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। स्पीकर ने उन्हें इजाज़त दी और फिर उन्होंने आइन के आर्टिकल 5 के तहत ये बयान करना शुरू किया कि आर्टिकल 5 में ये लिखा हुआ है कि ऐवान में ऐसी कोई करारदाद पेश नहीं की जा सकती जो बदनीयती पर मुश्तमिल हो या जिसके पीछे कोई साजिश कार फरमा हो। और फिर उन्होंने उस खत का हवाला दिया जो हुकूमत पाकिस्तान को अमेरिका से मौसूल हुआ था। उसका पस मंज़र उन्होंने 3 से 4 मिनट में बताया और स्पीकर को कहा कि आइन के मुताबिक ज़रूरत इस बात की है कि सबसे पहले आप ये रूलिंग दें कि क्या ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कानूनी है या नहीं। स्पीकर ने चूंकि अपना जहन बनाया हुआ था, उन्हें इसका पस मंज़र मालूम था, लिहाजा उन्होंने एक रूलिंग दी और वो रूलिंग ये थी कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस गैर कानूनी है, इसलिए इसको ऐवान में पेश नहीं किया जा सकता, ये गैर कानूनी है। और इसके साथ ही स्पीकर ने इजलास जो है 25 अप्रैल के लिए मुलतवी कर दिया। ये सुनते ही अपोजिशन सन्नाटे में आ गई और स्पीकर जो है वो बहुत तेजी से वापस चले गए और इस तरह शहबाज शरीफ की इचकन पहनने की ख्वाहिश ही रह गई। वजीर आज़म बनने की ख्वाहिश कम से कम आज उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। और जाहिर है कि हस्ब रिवायत अपोजिशन ने बहुत शोर शराबा डाला ऐवान में, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था। अब सूरत ये है कि थोड़ा सा ये सब कैसे हुआ, इसमें किसने वज़ीर आज़म की मदद की, तो मेरी राय में इसमें जंग ग्रुप ने भी वज़ीर आज़म की बड़ी मदद की। और वो किस तरह की? वो इस तरह की कि कल रात से जंग और जियो ग्रुप में ये चलता रहा कि पीटीआई की हिकमत अमली ये है कि कल अपोजिशन के जो अरकान हैं उन्हें असम्बली में ना आने दिया जाए, चाहे उसके लिए उन्हें खून खराबा क्यों ना करना पड़े। और फिर अगर वो किसी तरह असम्बली में पहुंच भी जाएं तो वहां भी जो है वो फिजिकल फाइट की जाए और किसी तरह भी वोटिंग को रोका जाए। ये बयानिया हामिद मीर साहब ने इतने वसूख से जियो पर कहा कि उनके इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए ने उन्हें बताया है कि ये पीटीआई की आला क़यादत का फैसला है। एक तो इस चीज़ का प्रोपेगेंडा कल जियो पे चलता रहा, तो अपोजिशन वाले बेचारे इसी हिसाब से अपनी हिकमत अमली बनाने में लगे रहे। दूसरा मामला ये हुआ कि जब वज़ीर आज़म ने अपने अरकान को वज़ीर आज़म हाउस में जमा किया तो वहाँ से ये तासुर दिया गया कि वज़ीर आज़म ने 145 अरकान के इस्तीफ़े लिखवा लिए हैं और कल सुबह वो ऐवान में पेश कर दिए जाएंगे। उसका नतीजा ये होगा कि जाहिर है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाए, हुकूमत बदल भी जाए, तब भी 145 अरकान के इस्तीफे के बाद असेंबली चल नहीं पाएगी और नई आने वाली हुकूमत को फौरी तौर पे इंतखाबात कराने पड़ेंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली थी। बज़ाहिर ऐसा ही लगता था कि अगर ऐसा हो गया, इस्तीफे दे दिए गए, तो फिर जाहिर है कि असेंबली कैसे चलेगी। अपोजिशन जो है वो इन दो चीज़ों के हवाले से ही तैयारी करती रह गई।
لیکن صبح جب اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو تمام لوگ بڑے اطمینان سے موجود ہوئے اور عمران خان نے اپنا سرپرائز دے دیا۔ اب صورت یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو اسمبلی میں ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ ہوا یہ کہ شہباز شریف صاحب تو سکتے کی اسی کیفیت میں آ گئے، کافی دیر خاموش بیٹھے رہے اور پھر بڑے غصے سے اٹھ کے وہ اسمبلی سے چلے گئے۔ لیکن بلاول بھٹو نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے اور اسپیکر کی اس رولنگ کو چیلنج کر دیں گے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیے آئین کا آرٹیکل 5 جو وفاداری کے حوالے سے ہے اور اس حوالے سے ہے کہ کوئی بھی سازشی نظریے کے تحت پیش کردہ قرارداد ایوان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایک تو اس کا استعمال کیا اسپیکر نے، دوسری بات یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 69 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسپیکر کی رولنگ کو اسمبلی کے اندر جو بھی کارروائی ہوگی اور اس کارروائی میں جو بھی اسپیکر کی رولنگ ہوگی اس کو ملک کی اعلیٰ ترین عدالت یعنی سپریم کورٹ میں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے ایک خاص مرحلے پہ پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی صاحب کا پھر ایک کلپ چل رہا ہے اور ایک کیس کے حوالے سے وہ آرٹیکل 69 کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اس آرٹیکل کے تحت پارلیمنٹ میں ہونے والی کارروائی کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو اس چیز کے فیصلے کرنے میں کافی دقت ہوگی کہ وہ اسپیکر کے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ دے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ وزیر اعظم صاحب نے صرف اسی پہ بس نہیں کیا، انہوں نے جیسے ہی اسپیکر کی رولنگ آئی اس کے بعد انہوں نے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائز جو ہے وہ صدر مملکت عارف علوی کو بھجوا دی اور عارف علوی صاحب نے قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا اور 90 دن میں انتخابات کرانے کا حکومت نے اعلان بھی کر دیا ہے۔ یعنی اب گویا قومی اسمبلی کے کم از کم 90 دن میں انتخابات ہوں گے آئین کے مطابق، اور قومی اسمبلی کے انتخابات سے پہلے ایک انٹرم گورنمنٹ بھی بنائی جائے گی، ایک نیا وزیر اعظم آئے گا، ایک کابینہ آئے گی جن کی نگرانی میں انتخابات ہوں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی ہمارے سامنے ایک دو مثالیں حالیہ برسوں کی موجود ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن ہوا تھا تو سینٹ چیئرمین کی حیثیت سے، تو اس وقت اسپیکر سینٹ نے ان کے 4 ووٹ ریجیکٹ کر دیے تھے، جس کو انہوں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا اور ہائی کورٹ نے یہی فیصلہ دیا تھا کہ ہم اسپیکر کی رولنگ کو جو ہے وہ سیٹ اسائیڈ نہیں کر سکتے، ان کے خلاف ہم نہیں جا سکتے۔ یہ حالیہ دنوں کا ہی ایک فیصلہ موجود ہے ہمارے سامنے۔ اس کے علاوہ کئی دفعہ ایسی نظیریں ملتی ہیں کہ جہاں پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ کو چیلنج کیا گیا لیکن کسی بھی عدالت نے کوئی ایکشن نہیں لیا، تو سپریم کورٹ کی تو یہ پوزیشن ہوگی۔ اچھا، اب عمران خان صاحب نے جو سرپرائز دیا ہے وہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو اس نے تو پیرالائز کر دیا ہے، لیکن جن لوگوں نے عمران خان کو دھوکہ دیا، جو ان کے منحرف ارکان تھے، وہ تو بیچارے بالکل تباہ ہو گئے، ان کی سیاست بالکل تباہ ہو گئی، وہ اب کسی قابل نہیں رہے۔ مجھے نہیں لگتا، آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ پیٹریاٹ جو بنی تھی پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے، فیصل صاحب، صالح حیات وغیرہ نے جو گروپ بنایا تھا، الٹیمیٹلی وہ سیاست سے آؤٹ ہو گئے تھے۔ میں نے ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی یہی پیشن گوئی کی تھی کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنے ایک سیاسی جماعت کے تشخص کو بنانے میں ناکام ہو گیا ہے، یہ ایک بلیک میلنگ کا گروپ بن گیا ہے۔ اور اب آگے آئندہ آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم کو جو 7 سیٹیں ملی تھی، مجھے نہیں لگتا کہ اب انہیں 2-3 سے سیٹیں بھی زیادہ ملے۔ اس وقت کراچی کے عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے ایم کیو ایم کے خلاف، جس طرح پی ٹی آئی کی صفوں میں منحرف ارکان کے خلاف غم و غصہ پایا جاتا ہے، اسی طرح وہ تمام اتحادی جنہوں نے اس موقع پہ تحریک انصاف کو دھوکہ دیا، مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کی سیاست بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور جہاں تک اب آ جائیں سپریم کورٹ پہ، سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہے، اگر حکومت نے
تمام چیزیں لے جا کے وہاں رکھا، تمام حقائق عدالت کے سامنے رکھے، تو بڑا مشکل ہے کہ رولنگ کے خلاف کوئی فیصلہ ہو یا حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ ہو۔ دیکھیے، ایک بہت ہی سنجیدہ صحافی ہیں فریہ ادریس صاحبہ، انہوں نے ان 3 اراکین کا انٹرویو کیا جو پی ٹی آئی کی منحرف ارکان ہیں، جنہیں بغیر الیکشن کے اپوائنٹ کیا تھا وزیر اعظم صاحب نے قومی اسمبلی کے ممبر کی حیثیت سے۔ ان میں سے ایک خاتون نے بقول فریہ ادریس کے کہ ایک خاتون نے یہ کہا کہ چلیں سیاست تو ہوتی رہے گی، 25 کروڑ آ گئے، اب زندگی تو گزر جائے گی، سیاست کریں یا نہ کریں۔ اسی طرح ایم کیو ایم کے ایک صاحب ہیں محفوظ یار خان صاحب، جو کہ صوبائی سندھ کی صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، ان کی بھی ایک واٹس ایپ ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہوئی ہے، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ انہیں اس بات کا علم ہے کہ ان کے ممبران نے کیسے پیسے وصول کیے۔ انہوں نے وزیر اعظم سے اپیل کی ہے کہ اگر کہیں پر گواہی کی ضرورت پڑے تو وہ آنا چاہتے ہیں، وہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ کہاں سے جا کے پیسے وصول کیے گئے ہیں، ان کو اتنی معلومات ہیں ان کے بقول۔ تو اس قسم کے شواہد جب سپریم کورٹ میں رکھے جائیں گے تو اب مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ جو ہے اس معاملے میں اپوزیشن کی کوئی مدد کر سکے گا۔ لہٰذا یہ طے ہو گیا کہ اب جلد ہی الیکشن ہوں گے پورے ملک میں، اور اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت سب سے بہتر اور شاندار پوزیشن اگر کسی سیاسی جماعت کی ہے تو وہ یقیناً پی ٹی آئی کی ہے۔ اپوزیشن والے کہہ ضرور رہے تھے کہ ہمیں جلدی الیکشن چاہیے، آج بھی بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے تھے کہ ہاں ہم تو چاہتے تھے کہ الیکشن جلدی ہوں، لہٰذا اب اس کرائسس کا ایک ہی حل نظر آتا ہے، اور مجھے لگتا ہے سپریم کورٹ بھی یہی فیصلہ کرے گی کہ اب الیکشنز ہی ان مسائل کا حل ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ جب الیکشن ہوں گے تو عمران خان 2/3 میجورٹی کے ساتھ جو ہے وہ واپس آئیں گے، اور جس طرح انہوں نے آج ان سازشیوں کو ناکام بنایا ہے، مستقبل میں عمران خان نہیں بلکہ پاکستان کے عوام ان کا صفایا کر دیں گے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔